ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کو ناظرین 12:52 پر ایک ٹویٹ کیا. یہ ٹویٹ بیسیکلی انہوں نے کیا جب ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا قطر کے اوپر. وہ آپ نے اس ٹویٹ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جی ہم نے جو ایک بہت ہی خوفناک حملہ کیا ایران کے اوپر، اس کا فارمل جواب ایران نے دیا ہے. 14 میزائلز انہوں نے فائر کیے. 13 میزائلز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو روک لیا راستے میں. ایک میزائل ہم نے جانے دیا، وہ کیونکہ ایسی جگہ پہ جا رہا تھا جہاں پہ ہمیں کسی نقصان کا خطرہ نہیں تھا. اس کے اندر وہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کوئی اس کے اندر امریکی فوجی وہ نہ زخمی ہوا ہے نہ ہلاک ہوا ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قطر کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں perhaps Iran can now proceed to peace and harmony in the region and I will enthusiastically encourage Israel to do the same. Thank you for your attention to this matter. یہ انہوں نے بات کی اور اسی کے اندر وہ ایران کا تھینک بھی کرتے ہیں. I want to thank Iran for giving us early notice which made it possible for no lives to be lost. کہ جو ایران نے قطر کے اوپر حملہ کیا اس کا ایک ارلی نوٹس جو ہے ایران کی طرف سے ہمیں دے دیا گیا تھا. اس کے بعد دوسرا ٹویٹ وہ کرتے ہیں 1:02 24 جون، وہی دن ابھی چل رہا ہے. کانگریچولیشنز ورلڈ، اٹ از ٹائم فار پیس. اینڈ نیکسٹ جو ان کا ٹویٹ آتا ہے وہ آتا ہے رات کو 3:02 کے اوپر. کانگریچولیشنز ٹو ایوری ون. It has been fully agreed and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire. اس میں سارا ایکسپلین کرتے ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں this is a war that could have gone for years and destroyed the entire Middle East but it did not and never will. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس آؤں گا. بنیادی وجہ اس سیز فائر کی کیا بنی؟ جو ہے کیا ایران کی نے جو ایسکلیشن کی قطر کے اوپر حملہ کیا وہ قطر کی وجہ سے یہ سیز فائر ہوئی؟ یہ پہلے ہی پلان کا حصہ تھا؟ امریکنز نے انٹروین کیا؟ کیا آپ کو سمجھ کیا آتا ہے؟ دو بڑی کلیدی وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایران کو جیسا کیلکولیٹ کیا گیا تھا کہ ایران پہ جب 200 کے قریب جہاز آئیں گے، بم برسائیں گے، تباہی مچائیں گے اور ان کی فرسٹ ایئر جتنی بھی عسکری قوت ہے اس کو بالکل نیوٹرلائز کر دیں گے، سائنسدان 16 مار دیں گے، تو اس کے بعد ایران اس قابل نہیں رہے گا. دیکھیں پہلے دن ہی 70 کے قریب ایئر ڈیفنس بیٹریز کو تباہ و برباد کر دیا تھا اسرائیل نے جب 200 جہاز انہوں نے بھیجے تھے انن فانن میں، اور اچانک بھیجے تھے بغیر کسی انٹرنیشنل لا کی پاسداری کرتے ہوئے. اقوام متحدہ کے آرٹیکل چارٹر کے آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کی بالکل خلاف ورزی کرتے ہوئے، جس پہ ایران نے کہا کہ ہم اپنا محفوظ کرتے ہیں، جیسا ایران نے کہا تھا قاسم سلیمانی صاحب کے وقت میں جب ان کو شہید کیا گیا تھا، اور جس حق کو ایران نے اس وقت استعمال کیا، جس طریقہ کار کو ایران نے اس وقت استعمال کیا، اور اس کے بعد سیریا میں جب ایران کے اس قونصلیٹ پر حملہ ہوا جس طریقہ کار کو انہوں نے استعمال کیا، اور کیا طریقہ کار تھا، خوبصورت ڈپلومیسی اور ایک ڈیٹرنس ساتھ میں. ڈیٹرنس ایران نے جب ظاہر کیا اور جب اپنا ڈیمانسٹریٹ کیا تو اسرائیل کو پتہ لگ گیا، جس کو کہتے ہیں کہ لگ پتہ گیا اس کو، کہ وہ ایران میں اتنا دمخم ہے کہ وہ اس جنگ کو 100 دن تک لے کے جا سکتا ہے جس طریقے سے وہ میزائل فائر کر رہا تھا ناپ تول کے. آخری جو اس نے اپنی والی برسائی ہے، داغے ہیں میزائل، اس میں بڑے خطرناک قسم کے میزائل ہیں، جو کہ خیبر میزائل ہے، جس میں اماد میزائل ہے، 800 کلو گرام کی جو ہے وار ہیڈ لے کے جانا ان کا، اور پھر وہ ڈیٹیکٹ بھی نہ ہونا. اس کے بعد ان کی ابھی تو اور بھی ان کے پاس اور بھی شیکان ہے، سجیل ہے، یہ سارے کیپیبل میزائل ہیں. جو تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی اتنی طاقت ہے اور اتنی کرش کرنے کے بعد بھی B-2 بمبر کے آنے کے بعد، اور یہ کلیم جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ B-2 بمبر نے بالکل ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے، اب ایران کبھی بھی ان فیسلٹیز کو استعمال نہیں کر سکے گا، نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں بنا سکے گا، یہ کلیم کر لیا، شاباش دے دی، دنیا کو بتا دیا. لیکن نیریٹو اس سے مختلف نیتن یاہو نے پھر دوبارہ شروع کیا. یہ وہی نیریٹو ہے جو نیتن یاہو پچھلے 15 سال سے کر رہے ہیں، جب انہوں نے 2012 میں ایک اسکیچ کے ذریعے پوری دنیا کو جنرل اسمبلی میں سمجھایا کہ ایران کس طرح نیوکلیئر ویپنائزیشن اپنی کرنے والا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. قصہ مختصر یہ کہ اسرائیل کے نظروں میں
جتنے ملک تھے جو آنکھیں دکھلا سکتے تھے ان کو نیوٹرلائز کیا گیا. ایک واحد ملک باقی رہ گیا تھا جو اس کے لیے وہ کہتا ہے اسرائیل کے جی ہمارے لیے تھریٹ تھا. اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے میں ناکام رہا, اور کیونکہ ناکام رہا تو یہ انفنشڈ ایجنڈا نیتن یاہو سیز فائر کے بعد کل جو سیز فائر ہوئی ہے وہ ڈپلومیسی کی بڑی خوبصورت مثال ہے. میں نے آپ کو 3 مثالیں دیں. اربیل کی مثال دی جب ایئر بیس پر حملہ کیا ایران نے, اس وقت بھی بڑی نیگوشیشن کے بعد بتا کے ایک ایسی جگہ پر کیا بیس میں جہاں کوئی نقصان نہ ہو. اسی طریقے سے جب سیریا کا ہوا تو بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, بالکل یہ آپ کا آرگومنٹ یہی ہے کہ ڈیٹرنس شو کیا, ساتھ میں ڈپلومیسی بھی انہوں نے وہ جو چینلز ہیں اوپر رکھے ہیں, اور اس کے بعد یہ سیز فائر ہو گئی, اسکرپٹڈ قسم کا حملہ کیا. بالکل صحیح.